علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں نے ابھی آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتلانا ہے اور ایسا مجرب ایک عمل بتلانا ہے۔ یہ عمل ہے دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے، دشمن کو رسوا کرنے کے لیے۔ تو محترم میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک گزارش کروں گا، یہ میرا بتلایا ہوا جو وظیفہ ہے اور یہ جو عمل ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کی تھوڑی سی لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو آپ اسی پر یہ عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ یہ اس دشمن کے لیے ہے جو دشمن آپ کی جان کا دشمن بن جائے، جو آپ کی عزت کا دشمن بن جائے، جو آپ کے مال کا دشمن بن جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے میری عزت کسی حال میں بھی محفوظ نہیں ہے، کسی طریقے سے بھی محفوظ نہیں ہے، یا پھر میری جو مال ہے، میری دولت ہے، وہ کسی طریقے میں بھی اس کے ہاتھوں سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اور اپنی جان کے لیے آپ کو خطرہ ہے کہ میری جان بھی اب اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میری جان لے لے۔ ان کے لیے یہ آپ نے وظیفہ اور عمل کرنا میری محترم میرے بھائیوں، نہیں تو یہ عمل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے یہ عملیات اس طرح کے عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ یہ میرے بتلائے ہوئے عمل کے مطابق آپ عمل کرو گے تو آپ کا جتنا بھی دشمن بڑا ہوگا، جتنا بھی قوی ہوگا، جتنا بھی شریر ہوگا، جتنا بھی بڑا خبیث ہوگا، انشاءاللہ آپ اس کو معاشرے کے اندر ذلیل ہوتے اور ذلت کی موت اترتے اور اس کے گھر کو برباد ہوتے دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا بھی نام و نشان ختم کر دے گا اور اللہ رب العزت اس کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد اور ہلاک کر دے گا۔ اتنا یہ مجرب یہ عمل ہے، صرف ایک صورت ہے، وہ سورہ فیل ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فیل کا یہ عمل ہے، یہ آخری پارے کے اندر سورہ فیل ہے۔ یہ سورہ فیل ہے اسی وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب ابرا کافر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا نا، تو اسی وقت یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی چڑیوں کو بھیجا تھا، اور وہ جب ہاتھی والے آئے تھے، اس کے اندر ہاتھی والوں کو ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو روند ڈالا تھا، اور وہ جب ان کے ہاتھی دوڑے پیچھے گھبرائے ہوئے نا، تو وہ ایسے ان کا وہ جیسے بھائی یہ گھاس نہیں ہوتا، ان کے اوپر وہ جانور چڑھے ہوتے ہیں تو وہ گھوسلا سا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح ان کی حالت اور کیفیت ہو گئی تھی۔ تو یہ جو عمل کریں گے نا سورہ فیل کا، تو انشاءاللہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا بھی حال اور کیفیت یہی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ وہ صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، چند آیتیں ہیں، اس کو بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کے سے دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی روند ڈالے گا۔ تو محترم بھائیوں، اس طریقہ بتلانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ جس نے یہ میرا عمل کرنا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 33 سبسکرائب کروائے، پھر اس کو اجازت ہے۔ یہ اتنے معتبر آپ کو عمل بتلائے جا رہے ہیں، آپ ہمیں بھی کچھ فائدہ دے دیا کریں کہ یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ اپنے دوستوں کو آگے شیئر کر کے سبسکرائب کروا دیا کریں، خود بھی اس کا بیل کا بٹن بھی دبایا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، سبسکرائب خود بھی کریں اور آگے بھی اپنے دوستوں کو بھی کروائیں، انشاءاللہ اور بھی کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اس پر بہت روحانی اور قرآنی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وظائف اور اذکار بتلائے جاتے ہیں اور وظیفے بتلائے جاتے ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آئیے میں آپ کو وہ عمل طریقہ کار بتلاؤں کہ آپ نے کرنا کیسے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد، اگر عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر جب عصر کی نماز ادا کر لے تو اسی جگہ پہ مصلی پہ بیٹھ کے اس نے عمل کرنا ہے۔ جو مرد ہے وہ مرد اب مسجد میں نماز پڑھے گا اور مسجد کے اندر وہ یہ عمل کرے گا، کیوں کہ مرد کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک صحابی آیا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، رات جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو رستے میں کتے ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں نماز گھر ہی پڑھ لوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ پڑھ لیا کریں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو بلایا کہ کیا آپ اذان سنتے ہو؟ اللہ کے رسول جی اذان تو میں سنتا ہوں۔ تو فرمایا پھر مسجد میں آنا ہے آپ نے۔ تو محترم بھائیو، مرد کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، مرد نماز گھر نہ، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ گھر میں مرد نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں سنتے ہیں، وہ اللہ کے رسول گھر میں پڑھتے تھے، نوافل ہے وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھا کریں، باقی جتنی بھی نماز ہے وہ گھر میں، فرض مسجد میں ہی آ کے پڑھا کریں۔ تو چلیں بات لمبی ہو رہی ہے، اس طرف تو نہیں ہم جانا چاہتے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب مسجد میں آپ عصر کی نماز ادا کریں نا، اسی وقت وہیں پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔
اور آپ نے پہلے 3 بار آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 113 بار اس سورہ فیل کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کو 113 بار، اس کے بعد پھر 3 بار درود، اس کے بعد ہاتھ اٹھا لینے ہیں کہ اللہ جو آپ نے ہاتھی والوں کا حال کیا تھا وہی اس میرے دشمن کا حال کر دے۔ اللہ جس طرح ان کو روند ڈالا تھا اسی طرح اس کو روند دے۔ اللہ یہ میری عزت کا دشمن ہے، یہ میری جان کا دشمن ہے، اس کے پاس چودر ہے، اس کے پاس اس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کے تعلق زیادہ ہیں، میں غریب ہوں، ویسے تو میں اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ اللہ میں آپ سے ہی اپنی فراد، آپ سے ہی اپنی شکایت کرتا ہوں۔ اللہ جو ان کے ساتھ اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ 11 دن کریں گے تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ کو اپنا دشمن تباہ و برباد ہوتا نظر آئے گا۔ نہیں تو آپ 21 دن کر لیں، 21 دن نہیں تو 31 دن کر لیں، مکمل 31 دن کر لیں، تو انشاءاللہ یہ روز کا عمل اتنا ٹائم نہیں لگے گا، تو انشاءاللہ عمل کرنے سے آپ کا جو دشمن ہے وہ تباہ و برباد اور ہلاک اور ذلیل ہو جائے گا۔ اور اس اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے، شیطانی ہو یا انسانی ہو۔ السلام علیکم۔